السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سبین ظفر۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر بار نئے موضوع پر نیا پروگرام آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ ناظرین، آپ میرے بیک گراؤنڈ پہ شاندار سا ہاسپٹل دیکھ رہے ہیں جس کا نام ممتاز ڈینٹل اینڈ میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل ہے۔ اس ہاسپٹل میں بہترین اسٹاف کے ساتھ ساتھ جدید سہولیات بھی دی گئی ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو اور عوام کو ہیلتھ کیئر کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو پورا ہاسپٹل بھی دکھائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایڈمنسٹریشن اور ڈاکٹر سے بھی ملوائیں گے۔ آئیے اندر چلتے ہیں اور ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ پروفیسر بریگیڈیئر ڈاکٹر نگہت شفیق صاحبہ ہیں جو کہ ستارہ امتیاز ملٹری بھی ان کو مل چکا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ ٹھیک ہوں میں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں، تھوڑا سا اپنا انٹرو دیں ہمیں۔ جی، میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہوں اور پروفیسر ہوں گائنی آپس میں۔ آلموسٹ 32 ایئرس میں نے پاکستان آرمی میں سرو کیا ہے، اور اب میں کرنٹلی ممتاز میڈیکل ہاسپٹل سے ایسوسیٹیڈ ہوں، اور ساتھ ہی DHA میں کلینک رن کرتی ہوں۔ آپ جب یہاں ممتاز ڈینٹل اینڈ میڈیکل کمپلیکس میں آئی ہیں تو آپ کی کیا مینٹیلٹی تھی؟ کس چیز نے آپ کو کہا کہ یہاں پر مطلب ہاسپٹل کو جوائن کرنا چاہیے؟ ایکچولی یہاں پہ سچ بات یہ ہے کہ نزدیک ترین کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں تھا، تو جب مجھے اس ہاسپٹل کا پتہ چلا، میں نے اس کو وزٹ کیا تو آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ یہ بہت اچھا ویل کنسٹرکٹیڈ، ویل تھاٹ اینڈ ویل مینیجڈ ہاسپٹل ہے، جس میں کہ ساری سروسز اویلیبل ہیں۔ آلدو کہ یہ کوئی بہت بڑا نہیں، اٹ از 32 بیڈڈ ہاسپٹل، جس میں تقریباً ہر اسپیشلٹی ہی اویلیبل ہے، اور میرے فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ان کی سروسز ادھر پریزنٹ ہیں ان میں ایک تو ڈلیوری کی فیسلٹی ہے، لیبر روم کی فیسلٹی ہے، بہت ہی اچھا آپریشن تھیٹر ہے جو کہ بہت اچھا ویل ایکوپڈ ہے، جس میں لیپروسکوپک سرجری بھی ہو رہی ہے، سیزیرین سیکشن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادر دین دیٹ گائنی کی جتنی بھی سرجریز ہیں وہ ہو سکتی ہیں، وہ ممکن ہے یہاں پہ۔ اور آؤٹ ڈور سروسز میں یہاں پہ پراپر ایگزامینیشن کے لیے الٹرا ساؤنڈ مشین ہے جو کہ ایکسکلوسیولی گائناکالوجسٹ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ ہم ہر طرح کی انویسٹیگیشنز، ان کی بہت اچھی لیب ہے جہاں پہ ساری انویسٹیگیشن بھی ہیں۔ ان کا ایک ایکس رے ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ سارے ایکس ریز ہوتے ہیں، ڈینٹل ان کی فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں۔ لیکن میرے فیلڈ سے ریلیٹڈ میرے پیشنٹس کو میرا خیال ہے کہ یہاں آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ بالکل یہاں DHA کے اور ارد گرد کی آبادی میں کوئی اتنا اکوپڈ اور اچھا ہاسپٹل نہیں تھا۔ ان کے بہت ہی اچھے اوپر پیشنٹس کے لیے رومز ہیں، جن میں VIP رومز بھی ہیں، جنرل وارڈز بھی ایون بہت اچھے ہیں، پرائیویٹ رومز ہیں، ڈیلکس روم ہیں، تو ان میں بہت ہی اچھی سروسز اویلیبل ہیں۔ ان کا اسٹاف بہت اچھا ہے، بڑا کیئرنگ ہے اور لک آفٹر کرتا ہے بڑے اچھے طریقے سے اپنے پیشنٹس کو۔ تو اس لیے میں نے اس کو پریفر کیا کہ مجھے ایک بڑی نزدیک یہ فیسلٹی میرے پیشنٹس کو اویلیبل ہے، جس میں کہ میں بھی بڑے اچھے طریقے سے پیشنٹس کو مینیج کر سکتی ہوں، کیونکہ گائنی میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت کبھی کبھی بڑی جلدی پیشنٹ کے پاس آپ کو پہنچنا ہوتا ہے۔ تو میرا گھر یہاں سے بالکل 5 منٹس کے ڈسٹینس پہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ میرے لیے، نہ صرف میرے لیے، میرے پیشنٹس کے لیے بھی ایک بہت اچھی فیسلٹی نیئر بائی اویلیبل۔ ٹھیک ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ کی گائناکالوجسٹ ہیں، اس میں کیا کیا کیٹیگریز آتی ہیں؟ کن کن مطلب آپ ایشو کو یا میٹرز کو ڈیل کرتی ہیں؟ اچھا، ذرا بریفلی بتائیں۔ جی، میں زیادہ گائنی میں بلکہ زیادہ تر جو ہم ڈیل کرتے ہیں، ایک تو آؤٹ ڈور سروسز ہیں اور دوسرے انڈور سروسز۔ تو آؤٹ ڈور پرابلمس بیسیکلی جو یہاں پہ ہمارے پیشنٹس آتے ہیں، ینگ گرلز بھی آتی ہیں، میرڈ لیڈیز بھی آتی ہیں، پریگننٹ خواتین، پوسٹ مینوپوزل لیڈیز بھی آتی ہیں، تو تھرو آؤٹ ریپروڈکٹیو ایج کی عورتیں اور اس کے علاوہ بھی آتی ہیں۔ جو ینگ ایج میں پرابلم دیکھے ہیں، جو میں نے بہت زیادہ ینگر ایج گروپ میں ہو رہے ہیں، وہ آج کل پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اووریز کے اندر چھوٹے چھوٹے ایگز بن جاتے ہیں اور پراپر طریقے سے اوویلیشن نہیں، یعنی ایگ ریلیز نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بہت سارے امپیکٹ ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں ینگ گرلز کو۔
ان کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے. وہ ایشو کو تھوڑا سا آپ بتائیں گی کون کون سے؟ جی, اس میں یہ ہے کہ ایک تو پالیسسٹک اووریز ہو رہی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے پیریڈس ارریگولر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہیئر گروتھ, سر کے بال کم اور باقی باڈی پہ بال زیادہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں, ایکنی کے پرابلم ہوتے ہیں. تو یہ لڑکیاں بیچاری ینگ ایج میں پیوبرٹی میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اویئرنیس کرنے کی اور ان کو بتانے کی. اس میں مین جو ریزن ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ بلکہ ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے جینیٹک فیکٹرز کے علاوہ انوائرمنٹل فیکٹرز اور ڈائٹری فیکٹرز. یہ جو ڈائٹ آج کل لی جا رہی ہے جس میں کہ آپ کو نہیں پتہ وائٹ فلور جو سفید آٹا یا چینی بہت زیادہ جو لی جاتی ہیں ہر میٹھا, تو اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ موٹاپا کم ہو اور ہارمونل امبیلنس ایکچولی ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں. تو ڈاکٹر صاحب ہماری سوسائٹی میں لوگوں کی ایسی کیوں سائیکی بنی ہوئی ہے کہ ان کو ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے؟ اور سیکنڈلی یہ بات ہے کہ یہاں پر جو بیچلر لڑکی ہوتی ہے وہ کسی بھی گائناکالوجسٹ کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے گھبراتی ہے, ہیزیٹیٹ ہوتی ہے. تو ہمارے معاشرے کی ایسی سوسائٹی کی سائیکی کیوں بنی ہوئی ہے؟ سائیکی اس کی میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں شروع سے ہی بچیوں کو ایک شرم و حیا کا, بچیوں کو اس موضوع پہ چونکہ بات نہیں کی جاتی, لڑکیاں اس لیے اویئر بھی نہیں ہوتی. باقی تو آج کل یوٹیوب کی وجہ سے بہت زیادہ اویئرنیس ہے, پھر بھی میں کہتی ہوں, مگر اس میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ جو ینگ بچیاں ایون وہ یوٹیوب کا استعمال کر رہی ہیں, بٹ ایون دین ان کو ان بیماریوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے گھروں میں بھی. اور گائناکالوجسٹ کا مطلب آئی ڈونٹ نو کہ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی میرڈ ہی کپل جا سکتے ہیں, کپل جا سکتے ہیں. تو وہ ینگ لڑکیاں تو بہت گھبراتی ہیں کہ ہائے پتہ نہیں ہم جا رہے ہیں گائناکالوجسٹ, ضرور کوئی ایسی بات ہوگی یا اس میں کوئی بچی میں مسئلہ ہے تو یہ اس لیے جا رہی ہے. جی ڈاکٹر, آپ یہ بتائیں کہ ایک ہمارے ہیلدی سوسائٹی کے لیے, ہیلدی معاشرے کے لیے مطلب کیا چیز آپ سجیسٹ کریں گی, کیا ریکمینڈ کریں گی؟ بات یہ ہے کہ ایک ہیلدی سوسائٹی کے لیے ایک ہیلدی ماں کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ہیلدی ماں ہی ہوگی تو ایک ہیلدی بیبی ہوگا اور ایک ہیلدی جنریشن آپ کی سامنے آئے گی. کیونکہ ہیلدی نہ صرف فزیکلی چاہیے بلکہ مینٹلی بھی, اور جب مینٹل ایشوز بھی کم ہوں اور ہیلتھ بھی ٹھیک ہو تو دیٹ از دا آئی تھنک بیسٹ آپ کی ایک سوسائٹی ہے جس میں کہ ہر طرح کی چیزوں کو. اچھا, اب ہم کس طرح یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہیلدی سوسائٹی کے لیے, اس کے لیے دیکھیں ہمیں اویئرنیس کی بھی بہت ضروری ہے. میں خود بھی اپنے تھرو آؤٹ کیریئر میں نے تقریباً آلموسٹ 18 to 19 اسٹیشنز ہوں گے پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ میں نے کام کیا ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایون باہر کی کنٹریز میں بھی میں جاتی رہی ہوں, اور ادھر بھی میں لیکچرز ڈلیور کرتی رہی ہوں. لائک سروائکل کینسر اسکریننگ کے اوپر میں نے کافی کام کیا ہے, اور میں اس کی چیئر پرسن رہی ہوں, میں سوسائٹی آف گائنی آپس کی چیئر پرسن رہی ہوں. تو اس میں بہت زیادہ کام کیا گیا ہے میٹرنل مورٹیلٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے, تاکہ میٹرنل ہیلتھ کو امپروو کیا جا سکے, تاکہ ہیلدی بیبیز ہوں اور ایک ہیلدی معاشرہ. تو اس میں بہت کنٹریبیوشن آپ کی اویئرنیس لیکچرز کی بھی ہے, تاکہ لوگوں کو صحیح چیز کے بارے میں بتا سکیں. اور کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آئیز کین ناٹ سی وٹ دا مائنڈ ڈزنٹ نو, تو بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو وہ نالج دیں اور پھر ہی آپ اس کے ریزلٹس جان سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ممتاز میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمپلیکس میں کیسے آپ کا انٹرسٹ ہوا کہ یہاں پر آنا چاہیے؟ بس یہ مجھے پتہ چلا, میں یہاں پیچھے ایک یو ہیلتھ انٹرنیشنل تھا, وہاں میں 2016 سے بیٹھ رہا تھا. تو وہاں پہ تھوڑے سے لوگ وہ بہت اچھے تھے, ایماندار, لیکن ان ایکسپیرینس تھے, ایکسپیرینس نہیں تھا ہاسپٹل کا. تو ان کی جو ہاسپٹل کا جو فیس ہوتا ہے نا, اس کی ایمرجنسی ہوتی ہے. اگر آپ آتے ہیں تکلیف میں آتے ہیں, اگر ہم آپ کو ایمرجنسی میں اچھی ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے تو آپ جا کے ہماری گلہ کریں گے, 100 لوگوں کو بتائیں گے. لیکن اگر ہم آپ کو روتے ہوئے آپ آئیں گے, ہنستے ہوئے جائیں گے, تو 100 لوگوں کو بتائیں گے کہ ممتاز میڈیکل کمپلیکس میں بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں. تو وہاں تھوڑی ان سے مسٹیکس ہوئی, وہ جو بند ہوا تو پتہ چلا کہ ممتاز ہاسپٹل یہاں کھلا ہوا ہے. چونکہ میں DHA میں رہتا ہوں, اس کی وجہ سے میں نے یہاں آنا پسند کیا. پھر یہاں کہ میں نے دیکھا ہے تو ہمارے لیے چونکہ پیشنٹ بھی ہم دیکھتے ہیں, اس سے ہمیں اچھے آپریشن تھیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ساری چیزیں ہوں, جس میں مطلب یہ کہ ہر انسٹرومنٹ جو لیٹسٹ ہے وہ ہو, تاکہ ہم آپریٹ کر سکیں سکون سے. اور ہماری جو ٹیم ہے, جو سرجیکل ٹیم ہے, اس میں اینستھیسسٹ ہوتے ہیں, OT ٹیکنیشین ہوتے ہیں, وہ اچھے ہوں. تو الحمدللہ ہمارے پاس
سارا اسٹاف جو ہے بہت اسکلڈ ہے، اور ہمارے آپریشن تھیٹرز جو ہیں وہ اسٹیٹ آف آرٹ، بالکل آپ ہمارے آپریشن تھیٹر میں جائیں گے تو آپ کو یہ لگے گا نہیں کہ پاکستانی آپریشن تھیٹر ہے، آپ کو لگے گا کہ آپ انگلینڈ میں آ گئے ہیں، انگلینڈ میں کیا یہ ہاسپٹل ہے۔ اچھا ENT کے اسپیشلسٹ ہیں تو آج کل مطلب کون سی بیماریاں زیادہ اس سے ریلیٹڈ آپ کے مطلب اس میں نوٹس میں ہیں؟ دیکھیں جب موسم چینج ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو ہم ریشہ کہتے ہیں پنجابی میں، ہم کہتے ہیں ریشہ گلے میں گرتا ہے، وہ ریشہ ناک کے ENT میں مین رول جو ہے ناک کا ہے۔ 80-90% جو مریضوں کو پرابلم شروع ہوتا ہے وہ ناک سے شروع ہوتا ہے، تو جب بھی ان کا ریشہ گلے میں گرتا ہے ان کا گلے خراب ہوتے ہیں، ان کو برونکائٹس ہو جاتا ہے، سانس کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اوپر سے پھر یہ موسم چینج ہوتا ہے، ظاہر ہے فاگ اور اسموک، اور فاگ مل کے وہ اسموک بن جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے چیسٹ کی جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھر وہ بھی ENT سے ظاہر ہے ناک سے ریلیٹڈ ہے۔ کورونا بھی ناک کے تھرو گھستا تھا تو وہ منہ کے تھرو نہیں گھستا تھا، تو ناک کی وجہ سے بہرا پن ہوتا ہے، یہ کسی کو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، ہماری پبلک کو پتہ نہیں ہے اسپیشلی۔ ناک کی وجہ سے دمہ ہو جاتا ہے، ناک کی وجہ سے آپ جب لیٹتے ہیں تو آپ کو چکر آتے ہیں، اور ناک کی وجہ سے بہرے پن سے پہلے آپ کے کانوں میں سیٹی بجتی ہے، ایک بزنگ ساؤنڈ ہم کہتے ہیں اس کو، ٹینائٹس کہتے ہیں، وہ سیٹی بجنا شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بہت سارے کولیگ ہیں جو کچھ ٹائم تو آپ کے ساتھ نارمل گزارتے ہیں اور کچھ سالوں کے بعد ان کے کانوں میں وہ ہیئرنگ ایڈ لگے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہی یہ دن بہ دن جو ہے پولوشن کی وجہ سے اور صرف ناک کے پوسٹ نیزل ڈربلنگ کی وجہ سے، چونکہ ناک کی ہڈی یا ٹیڑھی ہوتی ہے ناک کا گوشت بڑھ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں الرجک رائنائٹس، الرجی کی وجہ سے ناک کا گوشت پھول جاتا ہے یا سوج جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج کل یہ بہت زیادہ کامن بیماری ہوتی ہے، تو اس کو کیسے مطلب آپ کور کرتے ہیں؟ اس کی کوئی سرجری ہوتی ہے، کوئی آپریشن کیا جاتا ہے اس کا؟ جی بالکل، یہ چونکہ میں اس میکینیکل میں آ جاتا ہے، میکینیکل کا مطلب ہے کہ جہاں میکینک کی ضرورت ہے، سرجن جو ہوتے ہیں میکینک سے ہوتے ہیں، مطلب سمجھانے کے لیے کیا رو پیشنٹس کو۔ اب چونکہ اگر ناک میں ہڈی ٹیڑھی ہے تو ہم کسی دوا سے سیدھی نہیں کر سکتے، ہم ظاہر ہے آپریٹ کریں گے، اس کو سیدھا کریں گے، سیٹل کریں گے۔ یہ سانس لینے کے لیے ہمیں دو ناک اللہ میاں نے دی ہے، اس ناک کا تعلق سیدھے کان سے اور سیدھے پھیپھڑے سے ہے، اور دوسرے ناک کا تعلق جو ہے اس پھیپھڑے سے اور اس کان سے ہے۔ اللہ میاں نے ہمارا جو دماغ کا چلنے کا بیلنس ہے، آپ گاڑی کے الائنمنٹ کراتے ہیں، ہاتھ چھوڑیں گے تو گاڑی سیدھی جاتی ہے، تو ہمارا جو الائنمنٹ ہے، ہمارا جو ایون جو بیلنس کا سسٹم ہے وہ بھی ناک کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے، لوگوں کو چکر آتے ہیں۔ پھر ENT میں اتنا لمبا ہے کہ اگر آپ کا ریشہ گر رہا ہے، ٹونسل پہ گر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں ایک جراثیم پیدا ہو جاتا ہے جو اسٹریپٹوکوکس کہلاتا ہے، اس کی وجہ سے جوائنٹس پین ہو جاتے ہیں۔ ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہمارے ایک ریشے کی وجہ سے ہوتا ہے، ریمیٹک ہارٹ ڈیزیز ہمارے ریشے کی وجہ سے ہوتی ہے، ریمیٹک فیور ایک جس کو ہڈیوں کا بخار کہتے ہیں وہ ہمارے ناک کی وجہ سے ہوتا ہے، بہرا پن ہمارے ناک کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ناک سے کان کی طرف نالی جاتی ہے، اس میں پانی چلا جاتا ہے، تو کان کے پردے کی وائبریشن کم ہو جاتی ہے، تو بہرا پن دن بدن بڑھ رہا ہے لوگوں کو۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ممتاز میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمپلیکس میں یہاں پر آپریشن کے لیے، سرجری کے لیے کیا کیا سروسز اور فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں یہاں ENT کے سارے آپریشن ہوتے ہیں، جس میں ناک کے آپریشن ہیں، جس میں ناک کا گوشت جلایا جاتا ہے، ناک کا ہڈی جو ہے اس کو سیدھی کی جاتی ہے، SMR کہلاتا ہے، سب میوکس ریسیکشن کہتے ہیں اس کو، اور سیپٹورائنوپلاسٹی ہوتی ہے، اگر آپ کا ناک خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بن جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس بڑے بڑے سرجن ہیں، جو ہمارے پاس نیورو سرجن ہمارے پاس ہیں، تو 6 منتھس کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو وہ ایک ٹیبلٹ دے دیتے ہیں، اس کے اوپر طوطا کہانی لگی ہوتی ہے، وہ میں طوطا میوزک لگا تو بچہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ بچے کا بھی برین ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کی باڈی ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کے اندر سے جو ریڈیشن نکلتی ہے، ظاہر ہے بچہ سارا دن دیکھتا ہے، وہ اب جس وقت چھینیں گے بچہ روتا رہے گا جب تک آپ دیتے نہیں ہیں۔ بچے پیدائشی سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کو منانا جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے تو آخر تنگ آ کے ماں باپ دے دیں گے۔ تو مین چیز یہ کہ چھوٹے بچوں کو یہ جو ٹیبلٹس ہیں، ٹیلی فون ہیں، کمپیوٹرز ہیں، یہ نہیں دینے چاہیے، ان کی وجہ سے بینائی بہت متاثر ہو رہی ہے، اور جب اتنی متاثر ہو جاتی ہے تو مختلف پھر اس کے
प्रॉब्लम्स होते हैं, कैटरेक्ट जल्दी हो जाता है, जिसको अब उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं कैटरेक्ट को। तो मतलब और बड़ों में इसका क्या रीज़न होता है ज़्यादा? बड़ों में रीज़न तो ये होता है कि जो लोग देखिए बाहर काम करते हैं, खेतों में ओपन जगहों पे काम करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, अगर आप फील्ड वर्क करते हैं तो आपको सन ग्लासेस पहन के जाना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी सन की रेडिएशन है वो हमारी आंखों को बहुत मुतासिर करती है। तो मैं लायंस क्लब का मेंबर था, लायंस क्लब का आई क्लब का मेंबर था, तो मैं कोई 13 कैंपों में बैठा हूँ, 13 ट्रॉफीज़ उनकी तरफ से मुझे मिली हुई हैं। तो मैं देखता था किस बंदे को ग्लाकोमा हो गया है, किसको कैटरेक्ट हो गया है, किसको क्या प्रॉब्लम है आई का। लेकिन मेजॉरिटी ये है कि हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो भी चश्मा नहीं लगाते, वो जो भी रेजे हैं, रेत है, ज़र्रात हैं, आंखों में जा रहे हैं। फिर हमारी एक आदत है, मुंह धोते हैं और आंखें बहुत ज़ोर से रगड़ते हैं। तो आप अगर लेंस को अपने जो चश्मे के ग्लास को अगर रगड़ते रहेंगे तो आपको पता है कि वो धुंधला हो जाएगा ना। तो इस तरह बहुत सारी बीमारियां हमारी अपनी, हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, इन चीज़ों पे समझाने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ें कि बच्चों को हम टैबलेट ना दें, खुद अगर हम बाहर जॉब करते हैं, धूप में जॉब करते हैं, हम सन ग्लासेस पहने और स्पेशली अपनी आंखों को भी रेस्ट दें। लेकिन दिल, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो सुनने में आता है कि इसका मतलब इलाज हो सकता है, लेकिन एक मखसूस एज पर आते हैं तो फिर इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, मतलब आपकी आईसाइट काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। जी तो बिल्कुल, ये इसमें कोई सदाकत है? जी बिल्कुल सदाकत है, क्योंकि ये पहले तो विजन ख़राब नहीं होती है। जो बंदा अपनी आंखों का केयर करता है या उसका जो लाइफ स्टाइल जो है वो, उस पर रेडिएशन नहीं होती है ज़्यादा, तो वो उसको कोई आंखों का प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब होता है तो फिर उसकी क्योर होती है। आजकल तो वो इंट्राओक्यूलर लेंस डाल देते हैं, उससे वो बंदा देखता है। एक वक्त था देखिए ब्लाइंड हो जाते थे लोग, जिनको वो ग्लाकोमा हो जाता था, जिनको कैटरेक्ट हो जाता था, तो वो देख नहीं पाते थे। अब उनके लिए इतना आसान है कि आप डॉक्टर 35 से 40 मिनट लेता है और आपके आइज़ को दोबारा उसमें लेंस नया डाल देता है। कौन तो मुमताज़ डेंटल एंड मेडिकल कम्प्लेक्स में यहाँ पर ये फैसिलिटी मौजूद है? हर चीज़, हर फैसिलिटी मौजूद है, जो भी बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं मैंने बताया ना, न्यूरो सर्जरी, साइकेट्री, फिजियोथेरापी, ENT, आर्थोपेडिक, गायनी, हर किस्म की फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद है। और बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर है, वेल इक्विप्ड है और बेहतरीन, मतलब फिर हम लोग उसको देखते हैं। ये चीज़ें पहले कभी हमारे, जब मैं इंचार्ज था अपने हॉस्पिटल का, मैं रहा 1995 से 2005 तक मैं इंचार्ज रहा, तो हमारे पास एक सीआम था, या जो इमेज इंटेंसिफायर कहते हैं, यानी इसमें आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर में देखते हैं। तो यहाँ आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, आप लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं, वो यहाँ मशीनें भरी हुई हैं इस किस्म की। चाहे वो आर्थोस्कोपी करनी हो तो भी एक छोटा सा सुराख करके घुटने के अंदर जो प्रॉब्लम है देख लेते हैं, घुटने चेंज कर देते हैं, हिप रिप्लेसमेंट हो जाती है, ब्रेन के यहाँ स्पाइनल सर्जरीज होती हैं। तो मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो माशाल्लाह से यहाँ पे ना होती हो। अभी हमारे साथ डॉक्टर हरीम नवाज साहिबा मौजूद हैं जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, पहले तो आप तो अपना थोड़ा सा हमें अपना तारुफ करवाएंगी। अच्छा, मैं रिसेंटली मैंने एक्चुअली अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट की है जनरल मेडिसिन में, और उसके बाद रिसेंटली मैंने ये ज्वाइन किया है मुमताज़ मेडिकल हॉस्पिटल। तो आपको यहाँ पर मुमताज़ मेडिकल एंड डेंटल कम्प्लेक्स में आके कैसा फ़ील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है ये एक, और यहाँ पे सारी तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इमरजेंसी में भी और सारी इस तरह की। तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ये। आप जैसे कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, तो इसमें क्या क्या कौन कौन सी कैटेगरी आती है, कौन कौन सी बीमारियों को आप डील करती हैं? अच्छा, जिस तरह है ये कि डॉक्टर्स की दो स्पेशल फील्ड्स होती हैं, जो दो कह लें कि दो ब्रांचेस हैं। एक जनरल मेडिसिन होती है और एक जनरल सर्जरी होती है, ठीक है। और उसमें इस तरह जिस तरह जनरल सर्जरी की अपनी ब्रांचेस होती हैं, न्यूरो सर्जरी होती है, ऑर्थोपीडिक्स होता है, डिफरेंट होती हैं। इस तरह जनरल मेडिसिन की भी अपनी सब ब्रांचेस होती हैं, जिसमें हमारे पास कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, पल्मोनोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है। इस तरह बहुत सारी डोमेन्स आती हैं जो इसकी सब ब्रांचेस हैं।
تو اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ انڈوکرینالوجی ہے جس میں یہ ڈائبٹیز وغیرہ آ جاتی ہیں, اور جس طرح ہمارے تو یہ نارمل والے مسئلے بھی آ جاتے ہیں کہ شوگر, بلڈ پریشر, اور جو نارمل نزلہ زکام کھانسی ہے, سب کو ڈیل کرتا ہے. میڈیسن بہت واسٹ ہے, سب کو ڈیل کرتا ہے. جی ڈاکٹر, آپ یہ بتائیں کہ آج کل جو ہمارا انہیلتھی انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, بہت سارے اور بھی زیادہ مسائل ہیں, تو کون سی زیادہ جو بیماریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں؟ آج کل تو سیزنل چینج کی وجہ سے اور پولوشن کی وجہ سے زیادہ تر تو نزلہ زکام کھانسی کے مریض بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جس طرح چیسٹ انفیکشنز ہیں اس طرح کے پیشنٹس, اور اس کے علاوہ جیسے ہمارے انہیلدی ایٹنگ ہیبٹس بنی ہوتی ہیں تو یہ میدے وغیرہ کے مریض جو ہیں سارے, پیٹ درد اور اس طرح کے, ساتھ وامٹنگ, ڈائریا, یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جو زیادہ ہیں, کامن ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, آج کل نا ڈائبٹیز کا جو, کیونکہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں آپ, تو جو ڈائبٹیز کا شوگر کا مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے, نہ صرف بڑوں میں بلکہ بچوں میں بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں, کیا کاز ہے, اور اس کو کیسے مطلب اس سے بچا جا سکتا ہے, یا اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ اچھا, ڈائبٹیز جو ہے نا وہ دو تین طریقوں سے ہوتی ہے. ایک تو جینیٹکس ہوتی ہیں, جو جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے نا کہ جینس میں آ رہا ہے بچے کی, ٹھیک ہے, پیرنٹ سے لے کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے اوبیسٹی, ٹھیک ہے, موٹاپا جسے کہتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے. انسولین بن تو رہی ہے آپ کی باڈی میں لیکن وہ کام نہیں کر سک رہی, ٹارگیٹ پہ پہنچ کے کام نہیں کر سک رہی, تو وہ ریزن بنتا ہے. تو وہ ہماری ڈائٹس, انہیلدی ڈائٹس اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس میں پلے کرتا ہے ایک فیکٹر کہ ڈائبٹیز ہونے میں. تو بچوں میں کیوں ڈائبٹیز کا مطلب اتنی زیادہ؟ بچوں میں یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, جینیٹکس ہوتے ہیں کہ جو پیرنٹ سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں, جینس میں آپ کے مطلب ہوتا ہے, جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آٹو امیون ہوتا ہے, ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے جو آٹو امیون ہوتی ہے. آٹو امیون میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک پینکریاز ہوتا ہے آرگن, جسے ہم لبلبا کہتے ہیں اردو میں, اس میں آپ کی نا بیسکلی انسولین بنتی ہوتی ہے. بیٹا سیلز ہوتے ہیں جو کہ انسولین بناتے ہوتے ہیں. آٹو امیون کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کی اپنی باڈی نا اپنی باڈی کے خلاف لڑنا شروع کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر جیسے آٹو امیون بیماری جس میں آپ کے جو بیٹا سیلز ہوتے ہیں نا پینکریاز میں, ان کی ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے, مطلب وہ خراب ہو جاتے ہیں, وہ انسولین نہیں بنا سکتے, تو پھر باڈی میں بنتی ہی نہیں ہے انسولین, تو اس کی وجہ سے پھر ڈائبٹیز. تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ڈفرینٹ ہے. ٹائپ 1 جو ہے نا بچوں میں زیادہ ہوتی ہے, اور بچوں والی جو ڈائبٹیز ہے اس کی تو انسولین ہی ٹریٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. جو بڑوں کی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس اورل ٹریٹمنٹ آتی ہے, اور ڈفرینٹ کلاسز ہیں ڈرگس کی جو اس کی ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتی ہیں. اس میں پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ انسولین بھی آ سکتی ہے اگر اس سے کنٹرول نہ ہو رہا ہو. وہ پھر لیولز دیکھتے ہیں, HbA1c ایک ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے جو 3 مہینے کا شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے لیولز دیکھ کے اور آپ کا کنٹرول دیکھ کے پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ اورل دینی ہے, انسولین دینی ہے, یا کیا دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. آج کل ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کی بھی بہت زیادہ لوگوں کو مسئلہ بن رہا ہے. ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ زیادہ اسٹریس لینے کی وجہ سے یہ بی پی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. کیا واقعی اس کی یہی وجہ ہے یا کوئی اور کاز ہے؟ اسٹریس ایک فیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلے کرتا ہے, لیکن بلڈ پریشر کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. مطلب ایج کے ساتھ, ایج ایک ریزن ہو سکتا ہے. ینگ ایج میں بہت ساری ایسی کازز ہیں جو کہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا, جس کا لنک اس کے ساتھ نہیں ہوتا. اس میں انڈوکرینالوجی ہماری ایک فیلڈ ہے جس کی آگے فردر کافی ساری کازز آتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے. تو بہت ساری ایسی کازز ہیں جو کہ بلڈ پریشر کراتی ہیں. اب وہ پھر بہت ڈیپتھ میں ہو جائے گا اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں گی تو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج کل اسٹمک کی, کیونکہ ہم میڈیکل اسپیشل اس وجہ سے میں آپ سے تھوڑی ڈیٹیل وائز جو زیادہ ہماری سوسائٹی میں دیکھی جا رہی ہیں, اسٹمک کے بہت زیادہ پرابلم ہو رہے ہیں یہاں پر, بچوں میں بھی بڑوں میں بھی. آپ کیا سمجھتی ہیں ہماری جو ڈیلی کی ہماری ڈائٹ ہے وہ ہم صحیح نہیں لے رہے, اس کی وجہ سے اس طرح پرابلم ہو رہی ہے؟ یہ تو ایک فیکٹر ہے ہی ہے نا کہ ہماری ڈائٹس اتنی اچھی نہیں ہیں جس میں یہ آئلی زیادہ اور مرچ مسالے اسپائسی فوڈ زیادہ ہم لے رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے تو ہو ہی رہا ہے. تو وہی کراتا ہے یہ سارے کام. اس کے علاوہ ویسے بھی ہے کہ مطلب باہر کے کھانے اب زیادہ لوگ کھانا شروع ہو گئے ہیں, گھروں میں کم بنتے ہیں,
جو کہ ریزن ہوتا ہے یہ جو اسٹمک اپسیٹ کرانا اور یہ سارے کچھ کرانا. آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ ہر ہاسپٹل میں جو ایک ایمرجنسی کا جو وارڈ ہوتا ہے وہ سب سے اسپیشل ہوتا ہے, یہاں پر اگر شوگر کا, بلڈ پریشر کا یا کوئی بھی اس قسم کا اگر ممتاز میڈیکل ڈینٹل کمپلیکس میں آتے ہیں تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ اچھا, ہمارے پاس یہاں پہ ایم اوز اویلیبل ہوتے ہیں 24/7 جو کہ جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں مارننگ ایوننگ نائٹس میں, جو کہ ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. اور ایم اوز بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنا میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہیں, میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں, وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ بھی بیٹھتے ہیں, ہمیں بلا لیتے ہیں اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے جو ان سے ڈیل نہیں ہو رہی ہوتی ہے, ہم بھی آ جاتے ہیں. اور باقی تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے, یہاں پہ اس طرح ساری چیزیں مینیج ہوتی ہیں. کوئی اور مطلب ایسا مسئلہ ہو جائے, اسٹچنگ کروانا, جیسے سرجری والے آ جاتے ہیں, یا ہمارے تو ایم آئی اور یہ والی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس طرح کی چیزیں سارا ڈیل ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہاں پر فری میڈیکل کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں؟ ہاں جی, فری میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں. ابھی پچھلے تھرسڈے میں بھی جو ہے نا گجر خان میں ایک کیمپ لگا تھا, فری میڈیکل کیمپ جو لگا تھا. وہاں پر کس قسم کی زیادہ مطلب اویئرنیس دی جاتی ہے؟ وہاں پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جنرل پبلک کو جو ہے نا جتنا ہم ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے اور اس کے لحاظ سے, تاکہ ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی آگاہی. ہمارے آج کل کے جو ہے نا کچھ لوگوں میں اتنی وہ نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو کیسے رکھنا ہے, کیونکہ سردی کا موسم ہے, بچے اکثر آپ نے دیکھا ہوں گے ننگے پاؤں پھر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں انہوں نے پہنا ہوتا, ہاں کیئر بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو تھوڑا سا ان کے پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا ہم وہ کرواتے ہیں کہ کیونکہ آج کل کے موسم میں یہ چیزیں زیادہ ہیں جو سب کو بیمار کر رہی ہیں, بچوں کو بڑوں کو. تو اس طرح تھوڑا سا ہے کہ ان کو تھوڑا سا سمجھاتے ہیں. اور باقی چیزیں جو ہے ویسے بھی ہوتا ہے کہ جتنا کوشش کر سکتے ہیں, جتنے لوگوں کو مفت علاج دے سکیں تو وہ کرتے ہیں. جی ناظرین, جیسے کہ ہم نے آپ کو ممتاز میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمپلیکس ہاسپٹل دکھایا, یہاں پر ایمرجنسی سے لے کر آپریشن تھیٹر تک ہر طرح کی فیسلٹی دی جا رہی ہے. یہاں پر بڑے کوآپریٹیو اور بڑے کوالیفائڈ ڈاکٹرز موجود ہیں. ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ ممتاز میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمپلیکس میں یہاں کا وزٹ کریں اور یہاں سے شفا یاب ہو کے جائیں. اسی میسج کے ساتھ اپنی ہوسٹ سبین ظفر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.